اور تمام پریس میڈیا کے دوستوں کو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار فراز الرحمان جو ہے پریزیڈنٹ کاٹی ہے اور اس کو کیا سوچی کہ وہ الیکشن کے اندر آ گیا ہے۔ فراز الرحمان جو ہے وہ الیکشن میں آپ لوگوں کی وجہ سے آیا۔ فراز الرحمان کو پتہ ہے کہ اگر آج بھی میں جو ہے وہ میدان میں نہیں آؤں گا تو یقینی طور پہ ہم اس سسٹم جو کرپٹ سسٹم جو چلتا چلا آ رہا ہے اس کرپٹ سسٹم کے ہاتھوں ایک دفعہ پھر دوبارہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ ہم ان کے ہاتھوں میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت ملک کی اکنامی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت ملک کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اس وقت ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ روزگار، ہمارے ایک دوست ہیں، اکثر ٹرم یوز ہو جاتی ہے ہاف فرائی فل فرائی کی، ذرا میں تھوڑا سا بہت زیادہ ہائی بول جاتا ہوں تو دیکھ لیجیے گا۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پہلے کیا ہماری حکومت جو ہے ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ کیا بے روزگار جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے؟ کیا 25 روپے کی روٹی عوام کو اویلیبل ہے؟ کیا وہ سیکریفائز نہیں کر رہے، آدھی روٹی پہ گزارا نہیں کر رہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری تکلیفوں کا احساس ہمارے حکمرانوں کو ہوتا تو آج پاکستان اس کنڈیشن میں نہ ہوتا۔ آج میں فراز الرحمان اپنے لیے آپ سے نہیں، آپ کے لیے آپ سے ووٹ مانگوں گا۔ اپنے انگوٹھے کا صحیح استعمال کر کے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ کورنگی جو 25% پاکستان کو پالتا ہے، 25% پاکستان کو یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا اور اس کے ملک جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ ساری پالتی ہے، اور اس کے باوجود یہاں حالات یہ ہے کہ اگر گٹر کے ڈھکنے کے لیے بھی میں ان کو چیئرمین صاحب کو کہتا ہوں تو گٹر کا ڈھکنا بھی ہمارے کو نہیں ملتا۔ میں اگر ان کو کہتا ہوں کہ جی یہ چیز کر دیں آپ، یہاں پہ ان لوگوں کو پانی کی سہولت نہیں ہے، تو پانی کی سہولت کے حوالے سے ہمیں پریشانی ہے۔ ہمارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، پانی کے باؤزر ان کے روک لیے جاتے ہیں، کبھی ان کو ٹینکر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، کبھی کنٹینر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یہی غریب عوام رہ گئی ہے تنگ کرنے کے لیے، یہی غریب عوام رہ گئی ہے۔ 60% عوام فارغ ہو چکی ہے انڈسٹری سے، وہ 60% عوام کرے گی تو کیا کرے گی؟ بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کورنگی کا منشور بنانا ہے، اور وہ منشور میں بنا کے آیا ہوں آج آپ کے سامنے۔ میں آپ لوگوں کو نوکری کا وعدہ نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو وعدہ نہیں کرتا کہ میں آپ کو گریڈ 1 گریڈ 2 کا غلام بناؤں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کاروباری بناؤں گا، آپ کے گھر کا ایک بچہ کاروباری بنے گا۔ میرا نشان ہے لیپ ٹاپ، اور لیپ ٹاپ کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنالوجی، اور دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ کوئی یقین رکھتا ہوں کہ کورنگی لانڈی کی جو عوام ہے اس سے بہترین محنت کش ذہین لوگ پورے کراچی میں نہیں ہے۔ کراچی 67% ٹیکس دیتا ہے، کیا کراچی کو اس کا حصہ ملتا ہے؟ کیا یہاں 67% ملک کا جو ٹیکس دینے والا کراچی ہے اس کے اندر امن و امان ہے؟ کیا ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم بے فکر ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے۔ ہمیں معاشی طور پہ ہر انڈیویجول کے گھر کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہر انڈیویجول کا گھر جب مضبوط ہوگا تبھی جو ہے وہ ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ ہمارا ملک IMF کے قرضے کے تحت کب تک چلے گا؟ 75 سال کے اندر ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ ہم پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ کئی دفعہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اور یہی سیاستدان جن کی شکلیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ آئے اور آ کے جو ہے وہ یہی باب ہے، آج تک سیاست چھوڑنے کو تیار نہیں تیار تو کیوں نہیں تیار؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کیوں نہیں چھوڑتے یہ سیاست؟ جب یہ نہیں کر سکتے کام تو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں چھوڑتے سیاست، کیوں؟ کیونکہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر سیاست ہے، میرا بریڈ اینڈ بٹر سیاست نہیں ہے۔ مجھے لوگ جانتے ہیں، میرے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں۔ میرے حلقے کے اندر 5000 میرے ممبر ہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ وہ 5000 ممبر بزنس کمیونٹی میں سے بھی ہیں، وہ 5000 ممبر صحافی حضرات میں سے بھی ہیں، وہ 5000 ممبر بیوروکریٹس میں سے بھی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج
میں نے یہ جو فیصلہ کیا 233 اور 234 سے الیکشن لڑنے کا، یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. میں اپنی عوام کی بدحالی کو دیکھ لیا. کسی نہ کسی کو تو آگے آنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو اپنی قربانی دینی پڑے گی. میرے گھر والے میرے خلاف ہو گئے. میری بہن کا فون آیا امریکہ سے کہ تم الیکشن لڑو گے، میں تم سے تعلق ختم کر دوں گی. یہ ساری چیزیں جھیلنے کے بعد میں سیاست میں آیا ہوں. سیاست کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہم لوگوں کے لیے سیاست بنی ہے. مگر آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کے خاطر، اپنے آنے والی نسلوں کے خاطر کہ سیاست ہی ہمارا حق ہے. ہم ہیں جو یہاں کے اصل وارث ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت اہم اعلان بھی میں کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے ایز اے آزاد امیدوار میں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ آزاد امیدوار ہیں کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے کہ میں آزاد ہوں. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے جیتیں گے؟ میں نے کہا میں نہیں جیتوں گا، لوگ جیتیں گے. مجھے جیتنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں جیتنا ہے میری عوام، اگر تمہیں جیتنا ہے تو تمہیں اپنے انگوٹھے کا صحیح استعمال کرنا ہے. اگر تم نے اپنے انگوٹھے کا صحیح استعمال کر لیا تو تم جیت جاؤ. میں جو خدمت کا منصب لے کے آیا ہوں، میرا تو مقصد ہی خدمت ہے.